یہی جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے، اور اس میں ایک اور عظیم صحابی جنہیں دنیا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس جو نبی کے چچا ہیں، چچا بھتیجا ہونے کے باوجود دوستی اور محبت بھی بہت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا کہ ایک دن حضور نے حضرت عباس کو فرمایا کہ ہمارے چچا ابو طالب، آپ کے بھائی ابو طالب، 3 بیٹے ان کی کفالت میں ہیں، اور وہ چونکہ مالی اعتبار سے بہت تنگ دست ہیں، تو ایسا کیوں نہ کریں کہ ایک بیٹے کو میں لے لیتا ہوں، ایک بیٹے کو آپ لے لیں، تو ان پر کفالت کا بوجھ ہلکا ہوگا۔ حضرت عباس نے فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ابو طالب سے فرمایا آپ کے 3 بیٹے ہیں، ان میں ہمیں دے دیں۔ انہوں نے کہا ایک تو میں نے اپنے پاس رکھنا ہے، باقی 2 آپ لے لیں۔ تو حضرت علی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت آئے، اور حضرت جعفر طیار حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر کفالت آئے۔ چنانچہ ان دونوں کی تربیت ان حضرات کے ہاں ہوئی۔ یہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، اور آپ کو یہ بتلاتا جاؤں کہ قریش خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں 5 ایسے افراد تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ لگتے تھے، یعنی اچانک کوئی دور سے دیکھتا تو سمجھتا کہ نبی آ رہے ہیں، لیکن قریب دیکھتے تو کوئی اور ہوتا تھا۔ اتنی مشابہت ان حضرات کے جسم میں، چلنے میں، کاٹ میں، اور جناب باڈی کے اندر اتنی زیادہ مشابہت ہوتی تھی۔ وہ 5 افراد کون ہیں؟ ان میں ایک صائب بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا بھی لگتے ہیں، اور دوسرے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک حضرت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قسم بن عباس حضرت عباس کے بیٹے، وہ بھی حضور سے بہت مشابہ تھے، اور 5ویں شخص جو حضور سے بہت زیادہ مشابہ تھے وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ 5 افراد، ان میں ایک نام میں نے لیا، ادھر بھی میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، وہ ابو سفیان بن حارث۔ ایک وہ ابو سفیان جو حضرت معاویہ کے والد ہیں، وہ ابو سفیان بن حرب ہیں۔ یہ ابو سفیان بن حارث، کبھی آپ نے ان پر تنقید صحابہ دشمنوں سے نہیں سنی ہوگی، شاید آپ بھی اتنا نہ جانتے ہو، کیونکہ ظاہر بات ہے جن پر تبرہ تنقید زیادہ ہوتی ہے تو وہ زیادہ لوگوں کی نظر میں آ جاتے ہیں۔ یہ ابو سفیان بن حرب جو حضرت معاویہ کے والد ہیں، ان پر تنقید ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے؟ یہ طلقاء میں سے ہیں، فتح مکہ کے وقت اسلام لائے، فتح مکہ کے دن آئے، اور بڑے اسلام دشمن تھے۔ اب تم انہیں صحابی مانتے ہو، اب تم یہ مانتے ہو، اب تم انہیں جناب جنتی مانتے ہو۔ یہ تو خدا کی دین ہے جل پکڑو، یہ تو خدا کی دین ہے کہ جس کو رب العزت دینا چاہے دے، جس کو نہ دینا چاہے تو نبی کے کہنے کے باوجود آخری وقت بھی کلمہ نہ پڑھے، اور جس کو ہدایت دینا چاہے تو فتح مکہ کے دن بھی دیں تو وہ ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھ لیں، اللہ اسے صحابیت کے مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ اب ابو سفیان بن حرب سے دشمنی کیوں؟ کہ وہ بنو امیہ کے تھے، اور ابو سفیان بن حارث یہ بنی ہاشم سے تھے۔ اب یہ ابو سفیان بن حارث جو تھے حضور سے مشابہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم عمر تھے چونکہ، اور چچا زاد بھائی بھی تھے، تو بچپن میں ساتھ رہتے تھے۔ جب حضور نے نبوت کا اعلان کیا، بس یہ ابو سفیان بن حارث حضور کے دشمن بن گئے۔ چونکہ شاعر بہت بڑے تھے تو حضور کی ہجو میں، مذمت میں، حضور کی گستاخی میں بڑے بڑے کلام لکھا کرتے تھے، اور قریش نے مسلمانوں کے خلاف جتنی جنگیں لڑی ہیں، چاہے وہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، وہ ابو سفیان بن حارث کے اکسانے پر لڑی ہیں، اور ابو سفیان بن حارث کے کہنے پر لڑی ہیں، اور یہ تیار کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
بہت زیادہ گستاخیاں کیا کرتے تھے، لیکن جب مکہ فتح ہونے کی پتہ چلا کہ حضور کی فوج مکہ کی طرف آ رہی ہے، اپنی بیوی کو کہنے لگے مجھے بہت زیادہ گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے، پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ اس نے کہا محمد بہت کریم ہے، معاف کر دیں گے، جاؤ ایمان لے آؤ۔ اس نے کہا میرا جرم اتنا ہے کہ پتہ نہیں معاف کریں یا نہ کریں۔ تو یہ ابھی نبی مکہ میں داخل نہیں ہوئے تو ابو سفیان بن حارث یہ پہلے ہی بیس بدل کے وہاں پہنچ گئے جہاں سے مسلمانوں کا قافلہ مکہ کے بالکل قریب آ رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کے کھڑے ہو گئے۔ حضور نے جب غور سے دیکھا تو پہچان لیا، تو حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ ان کی زندگی اور تنگ ہونے لگی کہ اب تو مسئلہ خراب ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کے پاس گئے تو انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا، عمر کے پاس گئے انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا، پھر علی کے پاس آئے انہوں نے بھی چہرہ پھیر لیا۔ حضرت عباس سے کہا تم سفارش کرو، حضرت عباس نے کہا ابھی موقع نہیں ہے، حضور بڑے غصے میں لگ رہے ہیں، میں جیسے ہی موقع پاؤں گا تمہاری سفارش کروں گا۔ چنانچہ 3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رویہ اختیار کیا۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس نے سفارش کی، اور یہ ابو سفیان بن حارث حضور کے قریب تیسرے دن جب آئے، حضور نے مسکرا کر دیکھا اور وہ سمجھ گئے کہ کال مل چکی ہے، رابطہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ صحابی بنے اور کلمہ پڑھا، اور پھر صرف کلمہ نہیں پڑھا، یہی ابو سفیان بن حارث ہے کہ فتح مکہ کے بعد جب حضور حنین کی لڑائی میں گئے ہیں، اور حنین کی لڑائی میں جب مسلمانوں کو پسپائی ہوئی تو حضرت ابو سفیان بن حارث ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر کی لگام پکڑی ہوئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دشمنوں کو آنے نہیں دیتے تھے۔ اور جب حضور نے ایک موقع پہ یہ فرمایا اے میرے بھائی دشمنوں کو ادھر ادھر کرو، کہتے جب حضور نے مجھے بھائی کہا خدا کی قسم سارے غم ختم ہو گئے، ساری تکلیف ختم ہو گئی، پچھلے سارے بوجھ ختم ہو گئے، اب تو میں جان دینے کے لیے تیار تھا۔ حضور گھوڑے پر تھے، میں نے خچر پہ تھے، میں نے حضور کے قدموں کو چوم لیا کہ کس طرح میں حضور پر جان دے دوں کہ مجھے حضور نے بھائی کہہ دیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ تعصب کس طرح کا ہوتا ہے۔ یہ ابو سفیان بن حارث چونکہ قریش سے تھے اور قریش کے بنی ہاشم سے تھے تو ان کے بھی اتنے سارے جرائم تھے، لیکن چونکہ ایمان لے آئے تو پھر سارے معاملات الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلی ساری چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، سارے معاملات کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہ صحابی ہیں، کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، تنقید بھی کبھی نہیں سنی ہوگی، لیکن یہ ابو سفیان بن حرب جو نبی کے صحابی حضرت معاویہ کے والد ہیں، یہ فتح مکہ کے دن اسلام لائے حضرت عباس کی سفارش پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر کو دار الامن بھی قرار دیا۔ اور جب حنین کے قیدی طائف کے پکڑے گئے حضور نے ان پر اور سرپرست بھی انہیں کو بنایا، اور مال غنیمت بھی جو طائف کا تھا اس کا امیر بھی ابو سفیان کو بنایا، اور آخر تک یہ اسلام پر قائم رہے۔ ان کے بیٹے بھی اسلام کے لیے لڑتے رہے، ان کے 2 بیٹے تھے، دونوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ان کی بیوی نے قربانی دی حضرت ہند نے، ان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ وہ نبی کی بیوی ہے۔ اتنی شرف ہونے کے باوجود ابو سفیان بن حرب سے کیوں نفرت کہ وہ بنو امیہ کے تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد تھے۔ حالانکہ حضرت ابو سفیان کو یہ سعادت ہے کہ حضرت ابو سفیان بن حرب جو حضرت معاویہ کے والد ہیں، ان کی ایک نواسی ہیں جن کا نام ہے لیلا، یہ حضور کے نواسے حسین کی بیوی ہیں۔ حضور کے نواسے حضرت حسین اور حضرت ابو سفیان کی نواسی لیلا، یہ آپس میں میاں بیوی ہیں، اتنا قرب۔ وہ تو بنو امیہ میں رشتہ داریاں کریں اور حضور اپنی 2 بیٹیاں بنو امیہ کو دیں۔ حضرت عثمان بنو امیہ کے تھے، اپنی 2 بیٹیاں ان کو دیں، اور مرزا جیلمی ایک جہنمی بلکہ اگر توبہ نہ کی تو اسے بنو امیہ سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ 65 لاکھ مربع میل تک اسلام کے جھنڈے لہرانے والا معاویہ بنو امیہ کا تھا۔ رشتہ داریاں ہوئی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز جنہیں ثانی عمر کہا جاتا ہے بنو امیہ کے تھے،